یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ اس ہستی کی ہے جس کی آمد سے اندھیری دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ وہ ہستی جن کا نام ہر دل کی دھڑکن بن چکا ہے، جن کی رحمت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ تمام جہانوں تک ہے۔ آئیے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، مکہ کی خشک وادیوں میں، جہاں سے اس نور کا آغاز ہوا۔ یہ ہے مکہ، عرب کا وہ خطہ جہاں ظلم اور جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، جہاں بتوں کو پوجا جاتا، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، جہاں طاقتور کمزوروں کو روند ڈالتا تھا۔ مگر اسی زمین کو اللہ نے منتخب کیا اپنے آخری نبی کے ظہور کے لیے۔ 571 عیسوی ربیع الاول کی 12 تاریخ رات کا وقت تھا۔ مکہ کے ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، محمد۔ یہ لمحہ زمین کے لیے معمولی تھا مگر آسمانوں پر جشن تھا۔ بی بی آمنہ کی گود میں وہ چہرہ تھا جو رحمت دو عالم بننے والا تھا۔ دادا عبدالمطلب نے خوشی سے خانہ کعبہ جا کر شکر ادا کیا اور بچے کا نام محمد رکھا، یعنی وہ جس کی سب تعریف کرے۔ عرب میں روایت تھی کہ بچوں کو دیہات بھیجا جاتا تاکہ وہ فطری ماحول میں صحت مند پروان چڑھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ ان کے آتے ہی برکتوں کا نزول ہوا، خشک زمین ہری بھری ہو گئی، دودھ کی قلت خوشحالی میں بدل گئی۔ سب حیران تھے، یہ بچہ معمولی نہیں لگتا۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک فرشتہ اترا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل نکالا اور زمزم سے دھو کر واپس رکھا۔ بچے گھبرا کر حضرت حلیمہ کو بتانے دوڑے۔ وہ پریشان ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ لیکن یہ واقعہ اس بات کا اعلان تھا، یہ بچہ خاص ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے۔ 6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئی۔ واپسی پر وہ بیمار ہو گئی اور ابواء کے مقام پر وفات پا گئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود سے بھی محروم ہو گیا۔ دادا عبدالمطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا مگر 2 سال بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف اور صرف 8 سال تھی اور وہ مکمل یتیم ہو چکے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ تھا۔ یہ تنہائی، یہ جدائیاں ایک عظیم مقصد کی تیاری کا حصہ تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت آ چکے تھے۔ ان کا سفر نیا رخ لینے والا تھا، ایک سفر جو انہیں صداقت، امانت اور بلند کردار کی علامت بنانے والا تھا۔ دنیا کی عظیم انسان کی کہانی جاری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یتیم تھے، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک خاص منصوبہ بنا رکھا تھا۔ وہ جوان ہو رہے تھے، لیکن عام نوجوانوں کی طرح نہیں بلکہ ایک الگ پہچان کے ساتھ۔ مکہ کی گلی کوچوں میں ایک نام گونجنے لگا، الصادق الامین۔ یہ مکہ تھا جہاں تجارت عروج پر تھی، لیکن دھوکہ دہی بھی عام تھی۔ جھوٹ، فریب اور سود خوری یہاں کی روایت بن چکی تھی۔ مگر
انہی گلیوں میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو سچائی اور ایماندار کی مثال بن چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خرید و فروخت کرتے ہمیشہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے۔ وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، نہ ہی زیادہ قیمت وصول کرتے۔ ایک دن ایک شخص نے ان کے پاس آیا اور کہا، مجھے اچھا کپڑا بیچ دو مگر کم قیمت پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے جواب دیا، یہی قیمت درست ہے، کیونکہ میں تمہارے لیے بھی وہی قیمت رکھتا ہوں جو اپنے لیے رکھتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شہرت پورے مکہ میں پھیل چکی تھی۔ قریش کے مالدار لوگ بھی ان پر بھروسہ کرنے لگے۔ ان میں ایک عظیم خاتون بھی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو خود ایک بڑی تاجرہ تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری دیکھ کر انہیں اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر شام پہنچے تو وہاں انہوں نے غیر معمولی سچائی اور ایمانداری دکھائی۔ انہوں نے جو بھی مال بیچا بہترین قیمت پر بیچا اور جو خریدا انتہائی دانشمندی سے خریدا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ جو ان کے ساتھ تھے حیران تھے۔ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیران رہ گئی۔ جو نفع وہ پہلے ایک سال میں کماتی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر میں کما دیا تھا، مگر انہیں نفع سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری نے متاثر کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور محبت پیدا ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا اثر صرف تجارت تک محدود نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو عرب کی عظیم خاتون تھی، اب اس نوجوان کی عظمت کو دل سے تسلیم کر چکی تھی اور ایک فیصلہ ان کے دل میں پنپنے لگا تھا، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لے؟ اس کے بعد ایک نکاح کا اعلان ہوا۔ یہ صرف ایک عام نکاح کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی محبت کی داستان ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ نکاح تھا دو عظیم ہستیوں کا، ایک وہ جو سچائی کا پیکر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وہ جو عزت اور وقار کی ملکہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ کہانی ہے محبت، عزت اور ایک عظیم شراکت داری کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، دیانت اور حسن سلوک کو قریب سے جانا۔ ان کے غلام میسرہ نے بتایا، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کا حق نہیں مارتا اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں خیال آیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بہترین شریک حیات ہو سکتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی قریبی سہیلی نفیسہ سے مشورہ کیا۔ نفیسہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ خوش ہوئے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی معزز ترین خاتون تھی۔ پھر دونوں خاندانوں سے مل کر بیٹھ کر نکاح کا فیصلہ کیا۔ ایک بار ایک مبارک دن تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ ولیمے کا اہتمام ہوا اور پورے مکہ سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ نکاح محض ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی شراکت جو عظمت، قربانی اور محبت کی مثال بن گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ بن چکے تھے۔
یہ نکاح اللہ کی خاص حکمت کا حصہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے بڑا سہارا بننے والی تھی، مگر ایک بڑی تبدیلی آنے والی تھی، ایک ایسا وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے پیغام کو پانے والے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن یہ پیغام کسی عام طریقے سے نہیں آیا، بلکہ ایک غار کی تنہائی میں، اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ میں ڈوب چکے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے بیٹھ کر سوچتے اور عبادت کرتے تھے۔ یہ غار مکہ کے قریب واقع تھا۔ یہاں وہ اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ ایک دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں عبادت میں مشغول تھے، اچانک ایک عظیم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر سے ڈر گئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ پہلا حکم تھا جو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کی گونج نہ صرف مکہ میں بلکہ پوری دنیا میں سنا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، خلق الانسان من علق، یعنی انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے مارے غار سے باہر نکلے اور سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ ان کی حالت دیکھ کر کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کی قسم، تمہاری تقدیر میں بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اللہ کی طرف سے کسی خاص پیغام کا سامنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور انہیں لے گئے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس۔ حضرت ورقہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور فوراً کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، تم پر جو وحی آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہاری قوم تمہیں جھٹلائے گی لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے پہلی وحی آ چکی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایمان کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کیا۔ پہلی وحی کے بعد اب وقت تھا کہ اللہ کا پیغام پورے معاشرے تک پہنچے۔ یہ مشن آسان نہ تھا، لیکن اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس فریضے کو اپنایا اور لوگوں کو اللہ کی رضا کی طرف بلایا۔ اللہ کا حکم دیا، یعنی قریب رشتہ داروں کو خبردار کر دو۔ یہ حکم ایک انقلابی آغاز تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی خاندان سے آغاز کیا اور انہیں پکارا کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف پلٹ آؤ، جھوٹے رسم و رواج چھوڑ دو اور ایک سچے رب کی بندگی اختیار کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو دعوت دی۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وہ صرف ایک بچے تھے لیکن ان کا دل روشن ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے چکی تھی، اب ایمان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ یوں گھر سے ایک نئی روشنی کا آغاز ہوا، مگر ہر کسی نے خوشی سے قبول نہیں کیا۔ کفار مکہ نے مذاق اڑایا، طعنہ دیا، کہا
یہ نیا دین ہے کیا؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، ان کے زبان پر صرف ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کے دل میں ایک ہی امید تھی کہ ایک دن یہ کلمات ہر دل میں جا بسیں گے۔ پھر ایک اور عظیم شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو فوراً دل سے قبول کیا۔ انہوں نے صرف خود اسلام قبول نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس پیغام تک لانے کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی دعوت سے کئی معزز شخصیات ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ایک نئی تقویت ملی۔ اب دعوت پھیلنے لگی۔ حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک کے بعد ایک دل اللہ کی طرف جھکنے لگا۔ اندھیرے میں روشنی کی کرنیں ابھرنے لگی۔ یہ وہ عظیم لمحات تھے جب اسلام کا کاررواں آگے بڑھنے لگا، لیکن جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں آنے لگی۔ دعوت کا مقابلہ ظلم اور اذیتیں، مگر عزم کم نہ ہوا۔ وہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا سفر شروع کیا، لیکن ان کی راہ میں مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا شروع ہو گیا۔ مکہ کے سرداروں نے ان کی دعوت کا سخت مخالفت کیا اور اس کے اثرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر پڑے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی کے پیغام کو پھیلانے کا عزم کیا اور ان مشکلات کا سامنا بڑی ثابت قدمی سے کیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو مکہ کے سرداروں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا، یہ شخص ہمارا مذہب بدلنا چاہتا ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دی اور ان کے پیروکاروں کو بھی ڈرایا تاکہ وہ اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دھمکیوں اور مخالفتوں کے باوجود اپنی دعوت کو ترک نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کی اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے ایک آزمائش تھی، مگر اللہ کی ہدایت کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزم کو مزید مستحکم کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور قریش کے دھمکیوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب نے قریش سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ افزا تھا اور ان کی حمایت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مضبوط کیا۔ جب قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزم کے سامنے شکست محسوس ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز کر دیا۔ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے قریش نے ان پر جسمانی تشدد، مالی دباؤ اور سماجی طور پر بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر محمد رسول اللہ اور ان کے پیروکاروں کا ایمان اور صبر بڑھتا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کو معاشی اور سماجی طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ وہ مسلمانوں سے بات نہیں کرتے تھے، ان سے خریداری نہیں کرتے تھے اور انہیں معاشی طور پر تنگ کرتے تھے۔ مسلمانوں کی زندگی مشکل ہو گئی، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم اور ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ان مشکلات کے باوجود بھی اللہ کی رہنمائی کا پیغام دے رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور عزم کبھی کم نہیں ہوا۔ ان کی زندگی کی یہ آزمائش انہیں اور مسلمانوں کو مضبوط تر کر رہی تھی۔ جب ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچا، جب مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں کی آہیں گونجنے لگی، جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تب اللہ کی مدد کا نور افق پر چمکنے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثار ساتھی
جنہوں نے صبر، استقامت اور ایمان کی عظیم مثالیں قائم کی، اب اللہ کی نصرت کے آثار کے قریب تھے۔ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تیزی سے آئے اور قریش کے سرداروں کے سامنے ڈٹ کر کہا، کیا تم میرے بھتیجے کو ستاتے ہو؟ سن لو، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ یہ اعلان قریش کے لیے ایک زلزلہ تھا اور مسلمانوں کے لیے ڈارس۔ پھر ایک اور کرشمہ رونما ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو کل تک اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے، آج قرآن کی تلاوت سن کر رو پڑے۔ ان کے دل کا پتھر پگھل گیا اور وہ اللہ کے سامنے جھک گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے پہلی بار بیت اللہ میں باجماعت نماز ادا کی۔ آج دشمنوں کے دل لرز گئے تھے کیونکہ اللہ کا وعدہ سچ ہونے والے لگا تھا۔ ان دو عظیم شخصیتوں کی اسلام میں شمولیت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پر امید تھے، پہلے سے زیادہ مضبوط۔ ادھر قریش حیران و پریشان، مشورے ہونے لگے، سازشیں بننے لگی، لیکن وہ کیا جانے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ایسے میں وحی نازل ہوئی اور تسلی کا پیغام بھیجا گیا آسمانوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ ترجمہ: کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ سب کچھ نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا؟ یہ الفاظ مسلمانوں کے دل کو سکون دے رہے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ لیکن یہ صرف ابتدا تھی، اصل مرحلہ تو اب شروع ہونے والا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہجرت کا عظیم سفر شروع ہوا، کون تھا پہلا مہاجر، کیسے مدینہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہوا، اور وہ تاریخی دن کیسا تھا جب یثرب مدینہ منورہ بنا۔ ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم موڑ تھا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کے جانب روانہ ہوئے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 3 دن غار سور میں پناہ لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور قریش ان تک نہیں پہنچ سکے۔ غار سور سے نکل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ مدینہ میں ان کے منتظر مسلمانوں کو جب ان کے آنے کی خبر ملی تو خوشی سے ان کے دل بھر آئے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ بچے، بزرگ، خواتین سب خوش تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور کہا، طلع البدر علینا، یعنی ہمارے درمیان چاند طلوع ہو چکا ہے۔ مدینہ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں سب سے پہلا کام جو محمد رسول اللہ نے کیا وہ تھا مواخات، یعنی اسلامی بھائی چارہ۔ مہاجرین مکہ سے آنے والے مسلمان اور انصار مدینہ کے مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ اس سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا اور اسلام کو ایک مضبوط بنیاد ملی۔ مدینہ میں سب سے پہلے بڑا کام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تھی۔ محمد رسول اللہ نے خود اینٹیں اٹھائی اور مسلمانوں کو اس عظیم کام میں شامل کیا۔
یہ مسجد صرف عبادت کا مقام ہی نہیں بلکہ ایک اسلامی ریاست کا مرکز بھی بن گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور انشاءاللہ اگلے قسم میں ہم بیان کریں گے کہ مدینہ میں مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک نئی اسلامی ریاست کا قیام ہوا۔ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا جہاں اسلام کو عملی طور پر نافذ کیا جانے لگا۔ مدینہ وہ جگہ تھی جہاں اسلام کو ایک نئی زندگی ملی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جو عدل، مساوات اور بھائی چارے پر مبنی تھا۔ یہاں مہاجرین اور انصار ایک ساتھ ایک نئی اسلامی سفر پر روانہ ہوئے۔ مدینہ میں سب سے پہلا کام جو محمد رسول اللہ نے کیا وہ مواخات تھا، یعنی مہاجرین اور انصار کو بھائی بانی بنا دینا۔ یہ اسلامی معاشرے کا ایسا پہلو تھا جس میں مدینہ کے رہنے والے انصار نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کی مالی مدد کی۔ اس بھائی چارے نے مسلمانوں کو متحد رکھا۔ مسجد نبوی نے نہ صرف عبادت کی جگہ تھی بلکہ اسلامی معاشرتی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن گئی۔ یہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دین کی تعلیم دی، ان کے مسائل حل کیے اور ایک منظم اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدینہ میں مختلف قبائل رہتے تھے جن میں یہودی قبائل بھی شامل تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ اسلامی ریاست کا پہلا تحریری آئین تھا جس میں سب کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد کئی چیلنجز سامنے آئے۔ ایک طرف منافقین تھے جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف قریش تھے جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پر تھے۔ ان سب مشکلات کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسہ سے ان کا سامنا کیا۔ مدینہ میں اسلام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اذان کا نظام متعارف کروایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کے لیے چنا گیا۔ اذان کی آواز مدینہ کی فضا میں گونجنے لگی اور اسلامی معاشرت مزید پروان چڑھنے لگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ اگلے قسم میں ہم بیان کریں گے کہ مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہو رہی تھی، لیکن مکہ کے کفار ایسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے اور بہت جلد ایک عظیم جنگ ہونے والی تھی، غزوہ بدر۔ یہ جنگ صرف دو لشکروں کے درمیان نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا پہلا بڑا معرکہ تھا۔ ایک طرف قریش کی طاقتور فوج تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کی قلیل لیکن باہمت جماعت۔ اس جنگ نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ مکہ کے قریش نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ بدر کی طرف نکلے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ مہاجرین اور انصار سب نے وفاداری کا یقین دلایا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں چاہے کچھ بھی ہو۔ جنگ سے پہلے کی رات مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ بدر کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا اور کفار کے جنگجوؤں کو پچھاڑ دیا۔ یہ جنگ کا آغاز تھا اور مسلمانوں میں جوش بڑھ گیا۔
جب جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سفید لباس میں فرشتے دشمنوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ بدر میں قریش کو زبردست شکست ہوئی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنگ کے بعد مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جس کے مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کچھ قیدیوں کو فدیہ دے کے رہا کیا گیا اور کچھ نے مسلمانوں کو تعلیم دے کر آزادی حاصل۔ بدر کی شکست قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ ابو سفیان اور دیگر سرداروں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور احد کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف مدینہ میں مسلمان بھی چوکنا ہو گئے تھے۔ ایک اور بڑی آزمائش قریب تھی۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑی جائے یا کھلے میدان میں۔ نوجوانوں نے خواہش دی کہ کھلے میدان میں جنگ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول کی۔ جنگ کے لیے احد کا میدان چنا گیا اور ایک اہم پہاڑی پر تیر انداز مقرر کیے گئے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے شاندار بہادری دکھائی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کفار کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو پچھاڑ دیا۔ قریش کی فوج بھاگنے لگی اور مسلمانوں کو فتح نظر آنے لگی، لیکن آزمائش ابھی باقی تھی۔ جنگ میں جب قریش پسپا ہو رہے تھے تو مسلمان نے مالی غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر انداز پہاڑ پر تعینات کیے تھے انہوں نے یہ سوچ کر اپنی جگہ چھوڑ دی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت قریش کے ساتھ تھے، اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور عقب سے حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اچانک حملے نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ دشمنوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہ لمحہ مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور صبر و استقامت کی مثال قائم کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے جانی نقصان اٹھایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ قریش اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ آخرکار وہ جنگ ختم کر کے واپس لوٹ گئے، مگر مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ احد کی جنگ نے مسلمانوں کو ایک اہم سبق دیا کہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جنگ وقتی طور پر مشکل تھی، مگر اس نے مسلمانوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ غزوہ احد کے بعد مدینہ پر ایک خاموشی طاری تھی۔ مسلمان زخمی اور شہداء کے غم میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا، لیکن ان کے حوصلے بلند تھے۔ دوسری طرف قریش مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ قریش کے سرداروں نے سوچا کہ مسلمانوں کو مزید کمزور کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر دشمن کے یلغار روکنے کے لیے اپنے زخموں کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچنے کا فیصلہ کیا تاکہ دشمن کو یہ نہ لگے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی صحابہ کے ساتھ حمراء الاسد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ دشمن کو یہ لگا کہ مسلمان ابھی بھی طاقتور ہے، لہٰذا وہ حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے اور مکہ واپس لوٹ گئے۔ یہ مسلمانوں کی استقامت کی ایک بڑی مثال تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں نے احد کی شکست سے سبق سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صبر اور اتحاد کی تلقین کی۔ احد کی آزمائش نے انہیں مزید مضبوط کر دیا تھا اور اب وہ مزید کسی آزمائش کے لیے تیار تھے۔ مدینہ کے کچھ یہودی قبائل نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاہدے توڑنے پر سخت
کارروائی کی اور مدینہ کو اندرونی خطرات سے محفوظ بنایا۔ یہ ایک قدم اہم تھا کیونکہ اندرونی دشمن مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد نے مسلمانوں کو ایک سبق دیا کہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد مسلمان مزید پرعزم ہو چکے تھے اور بہت جلد ایک بڑی آزمائش ان کے انتظار کر رہی تھی۔ مدینہ کی فضائیں ایک بار پھر خطرے کی گواہ بننے والی تھی۔ قریش جو بدر اور احد میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے سکے، اب اپنے اتحادی قبائل کے ساتھ مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ فیصلہ کن معرکہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے کو بھانپتے ہوئے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر وہ فیصلہ ہوا جو جنگ کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایرانی جنگی حکمت عملی کا مشورہ دیا۔ خندق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کو قبول فرمایا۔ مدینے کے گرد ایک گہری اور وسیع خندق کھودنے کا عمل شروع ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دن رات کی محنت سے بھوک، پیاس اور تکن کے باوجود زمین کو چیر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں شریک ہوئے تاکہ جذبہ مزید بڑھ جائے۔ جب قریش اور ان کے اتحادی مدینہ پہنچے تو سامنے خندق تھی، ایک ایسی رکاوٹ جس کی انہیں کوئی توقع نہ تھی۔ ان کے گھوڑے رک گئے، ان کے قدم رک گئے۔ یہ ایک غیر متوقع حکمت عملی تھی اور اس نے دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ قریش اور ان کے اتحادیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ دن گزرے، راتیں گزری اور سردی، بھوک اور خوف نے سب کو گھیر لیا، لیکن مسلمان نے اپنی حکمت، اخلاص اور اللہ پر یقین کے ساتھ صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کے وعدوں کی یاد دہانی کرواتے رہے۔ یہ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی۔ انہوں نے ایک اپنی ایرانی جنگی طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور وہی مدینہ کے دفاع کا ذریعہ بن گیا۔ یہ حکمت عملی مسلمانوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھی، لیکن ایمان کے ساتھ اپنائی گئی ہر راہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ مسلمانوں کی دعائیں اور صبر رنگ لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کے ذریعے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور ان کی صفوں کو منتشر کر دیا۔ قریش اور ان کے اتحادی بغیر کوئی جنگ جیتے پسپا ہو گئے۔ غزوہ خندق نے مسلمانوں کو ایک عظیم سبق دیا۔ اللہ کی مدد انہی کو ملتی ہے جو صبر، استقامت اور حکمت کے ساتھ اس کے دین کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ جنگ صرف ایک دفاعی جنگ نہیں تھی، یہ ایمان، قربانی اور قیادت کی روشن مثال تھی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہوگی۔ غزوہ خیبر مسلمانوں کے لیے ایک اور بڑی آزمائش تھی۔ خیبر کا علاقہ قلعوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کے یہودی قبائل نہایت طاقتور اور منظم تھے۔ انہوں نے مدینہ کے خلاف سازشیں کی تھی اور مسلمانوں کے امن کو مسلسل خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا بغور جائزہ لیا، صحابہ کو تیار کیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مہم کا آغاز کیا۔ خیبر صرف ایک علاقہ نہیں تھا بلکہ ایک دفاعی قلعہ تھا جس میں طاقتور یہودی قبائل بستے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مدینہ میں غداری کی اور قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ ان فتنوں کا خاتمہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت، تدبیر اور مشورے سے ایک شاندار منصوبہ ترتیب دیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر خیبر پہنچا تو دشمن کو اس کی توقع نہ تھی۔ قلعوں کے دروازے بند تھے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں یقین تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ صبر، ایمان اور حکمت کی آزمائش تھی۔ مسلمانوں نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے حملہ کیا۔ جب قلعہ خیبر کی دیواریں ناقابل تسخیر لگنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا
اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ اگلے دن وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسی شجاعت اور بہادری دکھائی کہ خیبر کے مضبوط دروازے ان کے ہاتھوں ٹوٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قلعہ خیبر ایک ایک کر کے فتح ہو گیا۔ مسلمان دشمن کے دلوں میں چھا گئے۔ یہ فتح صرف زمین کی فتح نہ تھی بلکہ حوصلے، حکمت اور عزم کی جیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت نے فتح کو یقینی بنایا۔ خیبر کی فتح نے مسلمانوں کے سیاسی اور دفاعی حیثیت کو مضبوط کیا۔ اب مدینہ کی ریاست ایک مضبوط طاقت بن چکی تھی اور دشمن جان چکے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہیں۔ یہ فتح مسلمانوں کی اجتماعی بصیرت، اتحاد اور قیادت کی کامیاب تصویر تھی۔ غزوہ خیبر سے ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ حکمت، قیادت، صبر اور اللہ پر کامل ایمان ہی اصل قوت ہے۔ مسلمانوں کی یہ فتح آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب نیت خالص ہو اور قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی ہو تو دنیا کی کوئی دیوار رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ غزوہ خندق کے بعد مسلمان ابھی تکن سے نکل نہ پائے تھے کہ ایک اور سنگین چیلنج سامنے آ گیا۔ یہ خطرہ اندرونی تھا۔ مدینہ کے اندر موجود بنی قریظہ کے یہودی قبیلے نے عہد توڑتے ہوئے دشمن کے ساتھ ساز باز کی تھی۔ بنی قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزوہ خندق کے دوران قریش سے اتحاد کیا۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو پیچھے سے ضرب لگانا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے وہ ناکام رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ اپنی ذرا نہ کھول لیں جب تک بنی قریظہ کا قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، عصر کی نماز بنی قریظہ کے قلعے کے قریب ہی پڑھنا۔ مسلمانوں نے قلعے کا 25 دن تک سخت محاصرہ کیا۔ آخر کار بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے اور فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تورات کے مطابق فیصلہ دیا، تمام بالغ مردوں کو قتل، عورتوں اور بچوں کو قید اور مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ کا فیصلہ سنا دیا۔ اس غزوہ نے مدینہ میں منافقین اور اندرونی دشمنوں کو خاموش کر دیا اور مسلمانوں کو اندرونی خطرات سے نجات ملی اور اسلامی ریاست کو استحکام ملا۔ غزوہ بنی قریظہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ معاہدوں کے خلاف ورزی کرنے والے قوموں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اسلام عدل، امن اور وفا کا دین ہے اور نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کی پرامن فضاؤں میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام احرام میں ملبوس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب محض ایک خیال نہیں بلکہ الہی پیغام تھا، ایک بشارت، ایک وعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خواب کو اپنے ساتھیوں سے بیان کیا۔ صحابہ خوش ہو گئے، یہ ان کی تڑپ تھی بیت اللہ کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، بغیر جنگ کے، امن کے ساتھ۔ 1400 کے قریب صحابی دلوں میں یقین، لبوں پر تلبیہ اور امن کا پیغام لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کوئی لشکر نہیں تھا، نہ کوئی جنگی تیاری، بس سفید احرام، اونٹوں پر سوار عاشقان خدا۔ لیکن مکہ قریب آیا تو قریش نے دشمنی پر پیر سے دکھا دی۔ انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا، کہا مکہ میں داخل ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا، ایک مقام جہاں تاریخ کا دائرہ بدلنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی حکمت عملی اپنائی، بات چیت کی دروازے کھلے،
مختلف قاصد بھیجے گئے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش سے بات چیت کے لیے مکہ روانہ کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے۔ پھر ایک افواہ اڑی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ فضا بوجھل ہو گئی، دل تھرا اٹھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی، اسی بیعت جو موت پر تھی، جسے تاریخ نے بیعت رضوان کے نام سے یاد رکھا۔ وہ لمحہ ایمان کا، قربانی کا، وفاداری کا عظیم لمحہ تھا۔ قریش کو جب یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان پسپائی اختیار نہیں کریں گے تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر معاہدے کے شرائط مسلمانوں کے لیے بظاہر سخت تھے۔ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، 10 سالہ جنگہ بندی ہوگی۔ قریش کا باغا ہوا کوئی شخص اگر مدینہ جائے گا تو واپس کیا جائے گا، اور مدینہ سے بھاگ کر قریش آنے والا کوئی شخص کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط سن کر کئی صحابہ کے دل زخمی ہو گئے۔ تحریر کے وقت ایک شرط نے دل توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تحریر کرو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ قریش نے کہا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ یہ تھا صبر، حلم اور تدبیر۔ صحابہ افسردہ تھے، دل بھرا ہوا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اسی موقع پر سورہ فتح نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں ایک واضح فتح عطا کی ہے۔ تب ان کے چہروں پر سکون اتر آیا، جیسے وحی نے دلوں کو تھام لیا ہو۔ یہ صلح وقتی پسپائی نہیں تھی، یہ ایک الہی تدبیر تھی۔ اسی معاہدے نے اسلام کے دروازے کھول دیے، تبلیغ آسان ہو گئی، قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور صرف 2 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، بغیر جنگ کے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو چکا تھا، جنگی تھم چکی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ ایک عظیم مشن کا، اسلام کو سرحدوں سے باہر لے جانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سب سے بڑی طاقتوریں اور سب سے بڑی قوتیں جو ہے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اب تلواریں نیام میں تھی اور قلم، خط اور قاصد میدان میں تھے۔ مدینہ کے پرسکون ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ وہ صحابہ جو مختلف زبانیں جانتے تھے، عربی زبانیں، سریانی، رومی وغیرہ، انہیں منتخب کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطے میں اللہ کی توحید، اپنی نبوت اور اسلام کی دعوت کو بڑے دل نشیں اور بلیغ انداز میں کھوا اور ان کو پیش کیا اور قاصدوں کو روانہ کیا، اور اس طرح اس آغاز کا ایک مداح ہو چکا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے شہنشاہ قیصر ہرقل کو خط لکھا۔ قیصر اس وقت دمشق کے قریب تھا۔ اسے جب خط ملا تو اس نے ابو سفیان کو بلایا، جو اس وقت مسلمان نہ تھے۔ سوالات کیے گئے اور ابو سفیان نے سچائی کے ساتھ جواب دیے۔ قیصر نے کہا، اگر یہ بات سچ ہے تو وہ نبی ضرور ہے، اور ایک دن میرے قدموں تلے کی زمین بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کے علاوہ فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچایا گیا، مگر اس نے نہ عزت دی نہ غور کیا، بلکہ غصے میں آ کر خط کو پھاڑ دیا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے، اور چند ہی سالوں میں فارس کی عظیم سلطنت ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس کے علاوہ جب دوسرا خط نجاشی بادشاہ کو بھیجا گیا
جو حبشہ کا حکمران تھا، تو اس نے پورے ادب کے ساتھ خط پڑھا۔ اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اسلام قبول کی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجے، اور بعد میں جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ خطوط بحرین، مصر، یمن اور دوسرے خطوں کے حکمرانوں کو بھی بھیجے گئے۔ کچھ نے ادب سے جواب دیا، کچھ نے انکار کیا، لیکن دعوت پہنچ چکی تھی۔ اس طرح دنیا کے نقشے پر اسلام کا غلبہ آہستہ آہستہ ہونے لگا اور ہدایت، رحمت اور نجات کی روشنی پھیلنے لگی۔ یہ صرف خطوط نہیں تھے، بلکہ انسانیت کے لیے ایک اعلان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پورے دنیا کے لیے رحمت ہے۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام صرف ایک قوم یا قبیلے کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ عام ہے اور سارے انسانوں کے لیے بات اور آواز اٹھاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ ہوا، لیکن قریش کے اتحادی بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے نے معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ یہ واقعہ فتح مکہ کی تمہید بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ظلم کو روکنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ پر مشتمل لشکر تیار کیا، بغیر کسی شور کے خاموشی سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ خون خرابی نہ ہو۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ عدل اور حکمت کا مظاہرہ تھا۔ مقصد صرف ایک تھا، مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کرنا۔ رستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اسے امن ہے۔ یہ حلم اور عزت ابو سفیان کے دل کو چھو گئی اور وہ اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، اونٹنی پر سجدے کی کیفیت میں تھے، نہ کوئی غرور نہ فتح کا فخر۔ زبان پر یہ جملے تھے، آج انتقام کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ وہ لوگ جو سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، آج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنوں کے دل پگھل گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں موجود 360 بتوں کو توڑا گیا۔ زبان پر یہ آیات تھی کہ حق آ گئی اور باطل مٹ گئی، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ اب خانہ کعبہ توحید کے نور سے جگمجا رہا تھا۔ فتح مکہ تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے جیتی گئی۔ وہ لوگ جو کبھی جھکنے کو تیار نہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم، عدل اور رحم سے مغلوب ہو گئے۔ پورے عرب میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ایک عظیم کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ کفار کے قلعے گر چکے تھے، دشمن مغلوب ہو چکے تھے اور امن کا پرچم بلند ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہم ناقابل شکست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں ایک آزمائش اتاری تاکہ ایک عظیم سبق دیا جا سکے۔ فتح صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی صرف اسی کی مدد سے ملتی ہے۔ یہ سبق مسلمانوں کو دیا گیا غزوہ حنین کے میدان میں۔ بنو حوازن اور ثقیف، یہ دو قبیلے جو مکہ کے قریب طائف کے علاقے میں آباد تھے، وہ اسلام کی تیزی سے پھیلتی ہوئی روشنی سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے تمام جنگجو، تیر انداز اور سردار اکٹھا کیے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر لی۔ حنین کی گھاٹی میں وہ چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ اچانک حملہ کر کے مسلمانوں کو شکست دے سکے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کی تعداد دشمن سے زیادہ تھی۔ 12,000 کا عظیم لشکر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے دل میں کہا، آج تو ہم اپنی تعداد کے سبب ضرور غالب آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو غرور سے پاک دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آزمائش
قریب تھی اور سبق بہت گہرا۔ جیسے ہی مسلمان وادی حنین میں داخل ہوئے، دشمن نے گھات لگا کر اچانک حملہ کر دیا۔ بارش کی طرح تیر برسنے لگے، مسلمانوں کی صفیں بکھر گئی، کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ دل تھام گئے اور آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی، غرور کو ختم کرنے کا پہلا قدم۔ لیکن ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کی طرف جمے ہوئے کھڑے رہے، نہ قدم پیچھے ہٹے، نہ ایمان میں لغزش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انصار کو پکارو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز وادی میں گونجی اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو پیچھے ہٹ رہے تھے اچانک پلٹ پڑے۔ پھر وہی ہوا جو ایمان والے کرتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ پلٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ نعرہ تکبیر بلند ہوا اور زمین ایمان سے لرز اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور وہ دشمن جو گاٹھ لگا کر بیٹھا تھا، اس کا غرور، اس کی تیاری، اس کی طاقت سب ملیہ میٹ ہو گئی۔ حنین کا میدان فتح ہو گیا، لیکن دل میں نقش ہو گیا۔ فتح صرف اللہ ہی کی مدد سے آتی ہے۔ حنین کے بعد مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی اسلام قبول کرنے والوں کو زیادہ حصہ دیا تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ اس پر کچھ انصار حیران ہوئے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ مال لے جائے اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اور پھر فرمایا، اے انصار، تم میرے وہ اور میں تمہارا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر انصار کی آنکھیں ابشار اور محبت سے بھر ہو گئی اور دل اللہ کے شکر سے لبریز اٹھا۔ جب سورج آگ برسا رہا ہو، جب زمین تپ رہی ہو، جب ہر طرف تکن، فاقہ اور پیاس ہو، تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنا، یہی سچا ایمان ہے۔ غزوہ تبوک اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم لمحہ تھا جب قربانی، اخلاص اور صبر کے سب سے بلند مثالیں قائم ہوئی۔ یہ جنگ نہیں بلکہ ایک امتحان تھا، اور کامیاب ہونے والے قیامت تک کے لیے سرخرو ہو گئے۔ روم اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، جو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے گھبرا گئے تھے۔ خبر آئی کہ وہ مدینہ پر حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری کا اعلان فرمایا۔ اس بار میدان جنگ دور نہ تھا، لیکن کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ شدید گرمی کا موسم، کھجوریں تیار کھڑی تھی، لیکن حکم آیا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اور ایمان والوں نے دل و جان سے لبیک کہا۔ یہ وقت بہت سخت تھا، پانی کی قلت، ساز و سامان کی کمی، لوگوں کے پاس سواری تک نہ تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ آگے بڑھے۔ انہوں نے سینکڑوں اونٹ، سونا، چاندی، کپڑے اور راشن عطیہ کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، آج کے بعد تم جو بھی کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ قافلہ تیاری کے لیے مراحل میں تھا اور قربانی کی داستانیں رقم ہو رہی تھی۔ جہاں مخلصے کا قافلہ تھا، وہیں کچھ منافقین بھی تھے جنہوں نے گرمی کا بہانہ بنایا، کہا یہ سفر بہت طویل ہے، کھیت سنبھالنے میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب سچ اور جھوٹ الگ ہو رہے تھے، جب دلوں کی نیتیں سامنے آ رہی تھی۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے رختے سفر باندھا۔ راستے میں پانی کم، مشکلات زیادہ اور سخت گرمی۔ صحابہ کبھی ایک بوند پانی پر گزارا کرتے، کبھی ایک کھجور کو چوس کر سفر جاری رکھتے۔ یہ قربانی کا قافلہ تھا جو دنیا کو بتا رہا تھا، ایمان صرف زبان سے نہیں، عمل اور قربانی سے ظاہر ہے۔ جب مسلمان تبوک پہنچے تو روم کے دلوں پر خوف چھا چکا تھا۔ انہوں نے مقابلے سے گریز کیا۔ اللہ نے بغیر جنگ کے فتح عطا فرما دی مسلمانوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبائل سے معاہدے کیے۔ اسلامی اثر و رسوخ شام کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت ہی
اہمیت اور عسکری کامیابی تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن مدینہ میں 3 ایسے مومن رہ گئے جو نہ دشمن تھے نہ منافق، بلکہ سچے ایمان والے تھے، مگر وقتی سستی کا شکار ہو گئے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، انہوں نے جھوٹ نہ بولا، سچائی سے کہا ہم سے غلطی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا، 50 دن تک تنہائی رہی، یہاں تک کہ آسمان سے وحی اتری، لقد تاب اللہ علی المؤمنین، اور ان کی توبہ اللہ قبول کر چکا ہے۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ایک سبق ہے۔ سچائی، ندامت اور اخلاص کی ہمیشہ قدر کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا، جسے تاریخ نے حجۃ الوداع کے نام سے یاد رکھا۔ یہ صرف ایک حج نہ تھا، بلکہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اپنا آخری اور مکمل پیغام دیا، ایسا پیغام جو رہنمائی، سچائی اور عدل سے بھرپور تھا۔ یہ حج ایک الوداعی لمحہ تھا، لیکن اس میں موجود الفاظ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے تھے۔ اس حج میں لاکھوں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ہر دل عقیدت سے لبریز، ہر آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی پیاسی، اور ہر کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سننے کے لیے بےقرار۔ میدان عرفات میں ایک عظیم مجمع تھا جس میں نسل، رنگ، زبان اور قبیلے کی کوئی تفریق نہ تھی، سب برابر، سب مسلمان، اور سب اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جس طرح آج کا دن ہے، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے، اسی طرح تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں بھی ایک دوسروں کے لیے محترم ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے انسانیت کے حقوق کی بنیاد رکھ دی، عدل، احترام اور تحفظ کا عالمی منشور۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ یہ اعلان صرف صحابہ کے لیے نہ تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات کی سند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے تعلقات پر بھی روشنی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے سامنے بھلائی سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، وراثت کے نظام اور سود کے خاتمے کا اعلان بھی فرمایا۔ یہ وہ موقع تھا جب اسلام نے ہر انسان کو اس کا مقام، اس کا حق اور اس کی عزت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بھی یاد دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سن لو، میں تمہارے لیے ایک امانت چھوڑا جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی رضا، ایمان کی روشنی اور آخرت کی تیاری کا جامع پیغام تھا۔ یہ خطبہ صرف چند الفاظ نہ تھے، بلکہ ایک دستور تھا، انسانیت، انصاف اور اخوت کا۔ یہ الفاظ آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں، ضمیر کو جگاتے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ مکمل زندگی کا ضابطہ حیات ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے باقی قسمیں بیان کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، آخری حصہ نمبر 22۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا تصور بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کو حق، روشنی اور محبت عطا کی، اب اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے۔ مدینے کی گلیاں خاموش تھی، دل دھڑک رہے تھے، اور ہر زبان پر صرف ایک دعا تھی، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شکایت ہوئی اور مرض آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ آپ نے معمول کی عبادت ترک نہ کی، لیکن کمزوری نمایاں ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اور صبر کے ساتھ ہر لمحہ گزارا۔ آپ حضرت
میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، پھر تمام ازواج کی رضامندی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہوئے، جہاں آپ نے اپنی آخری سانسیں لی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ لوگوں کے آنکھیں ابشار ہو گئی اور دلوں کو ایک نئی امید ملی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے نماز کی امامت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سونپ دی اور خود صفوں کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ یہ آپ کا مسجد میں آخری ظاہری دیدار تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا، 12 ربیع الاول صبح کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں تھے، سر رکھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف نگاہیں تھی۔ آپ کے زبان پر یہ الفاظ تھے، معنی یعنی اب میں اپنے بلند ترین ساتھی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر روح مقدس جسم مبارک سے جدا ہو گئی، ایک عظیم خاموشی چھا گئی۔ دنیا نے وہ چراغ کھو دیا جس کی روشنی نے صدیوں کو جگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بے اختیار کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو وہ تو اللہ کے نبی ہے، وہ فوت نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکیزہ زندگی گزار کر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں خطاب فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا اور کبھی نہ مرے گا۔ پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جس کا مفہوم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ صحابہ کی ٹوٹی ہوئی ہمت پھر سے جڑنے لگی، غم کی شدت ایمان کی روشنی سے قابو پانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں۔ مدینے کی فضا ساکت تھی، زمین اشک بار تھی اور آسمان بھی خاموش۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا آسان نہ تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا پیغام باقی رہے۔ قرآن باقی ہے، سنت باقی ہے، اور ایک امت باقی ہے جسے وہ یہ درس دے گئے تھے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے۔ آج ہم زندہ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو کیا ہم نے ان کے پیغام کو سنبھالا؟ کیا ہم اس امانت کو آگے پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے اخلاق، ان کے انصاف، ان کی اوصاف، ان کی رحمت کا پرتو بنے ہوئے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ہم خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی اس امت کا حصہ ہوں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو، دعا اور محبت سے پروان چڑھایا؟ اللہ تعالی ہمیں اس سیرت کے بنا پر اس سے کچھ اخذ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو ہمارے لیے اعمال بنانے کی اور ہمیں اس کے لیے دوسروں کو پہنچانے کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اس سیرت کو، اور ہمیں ایک دوسروں کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں شہادت کا مرگ نصیب عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔